السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہیر سیالوی، مرکزی صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ، آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ 8 سال کی طویل جد و جہد ہے جس کے بعد آج پورے پاکستان میں اور ہمارے نوجوان متعارف ہوئے۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں مختلف چیزوں پہ۔ اب باری باری اگر ہر چیز کے اعتراض میں ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو میرے خیال ہے ہم حقیقت میں کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے اعتراضات کو پس پشت رکھ کے ہم نے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا اور اس ملک کے نوجوانوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تڑپ کو بیدار کیا۔ اور یہاں تک بھی اعتراضات ہوئے کہ جناب آپ کسی فنکشن میں پینٹ شرٹ پہن کے چلے گئے تو کسی میں ٹائی لگا کے چلے گئے، آپ کسی فنکشن میں جا کے خطاب کر رہے تھے تو جی وہاں خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب آپ نے اگر کسی کو جا کے، میں آپ کو بہت سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک جگہ ایک سیمینار تھا جہاں یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا جانب سے اسے اسپانسر کیا گیا تھا۔ اب مجھے جب وہاں سے دعوت آتی ہے تو میں پہلے ہی جواب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نہیں جی میں وہاں نہیں آؤں گا۔ اب میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ جناب میں وہاں نہیں جاؤں گا تو ہمارے نظریے کا پیغام وہاں جا کے کون دے گا؟ سیمینار وہ لوگ کرا رہے ہیں لیکن آڈینس تو ہمارے ہی نوجوان ہوں گے، ہمارے ہی یونیورسٹیز کے پڑھا لکھا طبقہ ہوگا جس سے بعد میں لبرلزم کی طرف کر دیا جائے گا۔ تو میں کئی اس طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں جہاں پر میں وہ واحد سپیکر ہوتا ہوں جو کہ ایک الگ نظریہ رکھتا ہے باقی تمام سپیکرز کی نسبت۔ میں جب وہاں گیا تو شکل و صورت اور لباس کے معاملے میں سارے لوگ ذرا ڈیفرنٹ سے نظر آئے اور مجھے بڑا گھن بھی آنے لگی کچھ لوگوں کو دیکھ کے۔ لیکن جب میں نے سیمینار سے خطاب کیا انہی باتوں میں جو کہ باتیں اکثر میں مدارس یا مساجد میں کرتا ہوں یا باقی یونیورسٹیز میں کرتا ہوں، اس میں کوئی ہیر پیر یا رد و بدل کے بغیر میں نے وہی باتیں وہاں پر جا کے کیں۔ تو ہوا یہ کہ اس سیمینار کے بعد وہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کے مجھے عجیب سا لگتا تھا وہ آٹوگراف لینے آ گئے، کوئی سیلفیاں بنوانے آ گیا۔ تو میں نے ان تمام خواتین و حضرات سے ایک سوال کیا کہ جناب آپ لوگ میرے ساتھ کیوں سیلفیاں بنانے آئے یا آٹوگراف لینے؟ آپ لوگوں کا نظریہ تو کچھ ڈیفرنٹ تھا جو میں سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا جناب ڈیفرنٹ تھا لیکن اس میں قصور ہمارا نہیں، کہ اس میں قصور سیالوی صاحب آپ کا اپنا ہے۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ قصور ہے کہ آپ لوگوں نے آج تک ہمیں اپروچ ہی نہیں کیا۔ ہم جتنی ایلیٹ کلاس ہے، ہم لوگ جتنے یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اعلیٰ پائے کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم جو امیر کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں تو آج تک کسی آپ کے نظریے آپ کی سوچ والے بندے نے اپروچ ہی نہیں کیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ جب ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے تو ان کے پاس تو وہی سب لوگ آئیں گے جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ خود ہی ان سے الگ ہو جاتے ہیں، نہیں یار یہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے۔ الگ مخلوق کیسے ہے؟ لہٰذا اب جس نوعیت کا ہم کام کر رہے ہیں آپ اس نوعیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ وقت کی اس نزاکت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں جا کے ان میں گھس کے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اعتراض کریں کہ جی آپ نے یہ کیا پہنا، جوتے کے تسمے کیوں نہیں ہیں، جناب آپ کی مونچھیں کیوں ہیں، جناب آپ نے یہ کیوں کیا ہوا ہے، جناب چشمے کیوں لگائے ہوئے ہیں، مطلب اس طرح کی سیکنڈری چیزوں سے نکلیں اور اصل کاز کی طرف آئیں، اصل مقصد کی طرف آئیں۔ یہ میرا جواب ان تمام دوستوں کے لیے جو کہ ہمارے خیر خواہ ہیں لیکن بات بات پہ آ کے کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مدارس میں تو کام آج نہیں 1400 سال پہلے سے ہو رہا تھا، مساجد میں بھی کام ہو رہا تھا۔ ہم نے جا کے ان تعلیمی اداروں میں کام کیا جہاں پر کام نہیں ہو رہا، جہاں پر اس نظریے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں کم از کم بجائے اس سے کہ آپ تنقید کا نشانہ بنائیں، آپ کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ نہ کریں تو کم از کم تھپکی ضرور دے دیں کہ جناب شاباش آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں یا آپ لوگوں سے گزارش کرنے میں یا ایون پاؤں پڑھ کے گزارش کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں کی تمام پاکستانیوں کے ہمیں ضرورت ہے اس کاز کے لیے۔ آپ لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مختلف تعلیمی اداروں میں جا کے یہ لٹریچر خود پرنٹ کر کے بانٹیں کہ یار پڑھو، محمد بن قاسم کون تھے ان کے بارے میں بتائیں،
پڑھو اور بتاؤ کہ ٹیپو سلطان کون تھے، صلاح الدین ایوبی کون تھے، محمود غزنوی کون تھے، تاکہ کم از کم مستقبل میں اگر ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ یہ اس سے کوئی سوال کرے بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ جواب دے جی میں آرمی چیف بنوں گا، تو پھر سوال کیا جائے جی کیسا آرمی چیف بنو گے، مشرف ٹائپ کا بنو گے، تو وہ کہ نہیں میں نور الدین زنگی جیسا آرمی چیف بنوں گا، میں طارق بن زیاد جیسا آرمی چیف بنوں گا کہ اسے فائنینشیل کرائسس یا باقی چیزوں کو چھوڑ کے وہ کشتیاں جلانے پر رضامند ہو گیا تھا، لیکن اس نے واپس پیٹھ نہیں موڑی، پیچھے رخ نہیں کیا۔ تو ہم ایسے لوگ بننا، ایسا معاشرے کو، ان نوجوانوں کو ایسا پروڈکٹ کی صورت میں معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ بات بات پہ آپ تمام احباب تنقید کریں، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، آپ لوگ ہمارے دست و بازو بنیں، اور آپ لوگ یہی پیغام جو ہمیں ہر جگہ سے بلاک کیا گیا، جہاں جہاں جس طریقے سے پیغام پہنچتا ہے وہ اپنے تمام دوستوں میں سرکولیٹ کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔